السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذات پاکستان اور میں ہوں جہاں زیب مختار۔ اہم خبر، گوادر میں چینی قافلے پر خودکش حملہ، چین کا پاکستان سے اپنے شہریوں کی سیکیورٹی بڑھانے، حملے کی مکمل تحقیقات اور قصورواروں کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ۔ اچانک سے گوادر میں خودکش حملہ اور اس میں کئی چینی مارے گئے، کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ کون یہ کروا سکتا ہے؟ آیا یہ انڈیا کی سازش ہے؟ اور انڈیا سازش کیوں کرے گا؟ یہ آج کے پروگرام میں ہم بات ڈسکس کریں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے قبل ایک آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ذات پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ پاکستان میں چینی سفارت خانے گوادر بے ایکسپریس وے پر پروجیکٹ پر چینی قافلے پر خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے اور حملے کی مکمل تحقیقات اور قصورواروں کو سخت سے سخت سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ روز بلوچستان کے ساحل شہر گوادر میں ایک خودکش حملے میں کم از کم 2 بچے ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ جمعے کو ہونے والے اس دھماکے میں چینی انجینئرز اور کارکنوں کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ کیوں نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ میں آگے ڈیٹیل میں ضرور ڈسکس کروں گا۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کے ایک بیان کے مطابق یہ خودکش حملہ تھا جس میں ایک چینی شہری زخمی ہوا۔ چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد انہوں نے فوری طور پر ہنگامی پلان نافذ کرتے ہوئے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ زخمیوں کا مناسب علاج کرنے کے ساتھ ساتھ حملے کی مکمل تحقیقات اور قصورواروں کو سخت سے سخت سزائیں دیں۔ اب اس پر چائنا کا رد عمل کیا ہے؟ فی الحال تو چائنا کا رد عمل اتنا خاصا نہیں ہے۔ انہوں نے محض پاکستان سے یہی گزارش کی ہے کہ وہ جلد سے جلد قصورواروں کو پکڑے اور ان کو سزائیں دے اور جو چینی زخمی ہوئے ہیں ان کا مناسب علاج جلد از جلد کروائیں۔ سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق پاکستان میں تمام متعلقہ محکموں سے چینی شہریوں کی سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کے اقدامات میں تیزی اور سیکیورٹی کے معاملے میں شراکت داری کو یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، چائنا ہی وہ واحد دوست ہے پاکستان کا جو اس کو پیچھے سے بیک اینڈ پہ اکنامکلی اسٹرانگ سپورٹ کر رہا ہے۔ مطلب کہ چائنا کی سپورٹ کی بیس پر پاکستان کئی پروجیکٹس پر آگے فیوچر میں کام کر سکتا ہے۔ تو اس فرینڈشپ کو اور اس دوستی کو توڑنے کی باقاعدہ سازش کی گئی۔ آخر یہ ہتھوڑا مارنے والا کون ہے اور کون ہے جو سب سے بڑی کباب میں ہڈی بن رہا ہے؟ انڈیا یا بیرونی طاقتیں؟ دوسری جانب پاکستان وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان اور چین اپنے ممالک کے عوام کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون کر رہے ہیں اور دونوں ممالک اس باہمی تعاون کو لاحق خطرات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ٹویٹر پر اس خودکش حملے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ دیٹس اے تھریٹنگ نیوز کہ بلوچ لبریشن آرمی نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ مطلب وہ لبریشن فوج جو بلوچستان میں گوریلا فورس کے طور پر کام کر رہی ہے، جو ایکسٹریمزم سوچ رکھتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایسا کیوں کیا، اس کے پیچھے ان کا کیا مفاد ہو سکتا ہے، یہ آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اب بات کروں گا کہ دھماکہ گوادر کے کس علاقے میں ہوا۔ گوادر میں انتظامیہ کے ایک اہلکار نے فون پر بتایا کہ دھماکہ نگوری وارڈ کے علاقے میں زیر تعمیر ایکسپریس وے پر ہوا۔ گوادر کے مشرقی ساحل پر یہ روڈ گزشتہ 3 سال سے زیر تعمیر ہے۔ اب وزارت داخلہ پاکستان کی ایک پریس ریلیز کے مطابق جمعے کی شام 3 گاڑیوں میں چینی شہریوں کو فوج اور پولیس کی نگرانی میں لے جایا جا رہا تھا۔ اسی دوران جب چینی شہریوں کا قافلہ ایسٹ بے ایکسپریس وے پر ماہی گیروں کی کالونی کے قریب پہنچا تو اچانک وہاں سے ایک نوجوان لڑکا نکلا اور چینی شہریوں کی گاڑیوں کو ہدف بنانے کے لیے بھاگا۔ اس بھاگنے کے نتیجے میں سادہ کپڑوں میں ملبوس فوج کے اہلکار حملہ آور کو روکنے کے لیے بڑھے تو حملہ آور نے فوراً اپنے آپ کو قافلے سے 15 سے 20 میٹر کے فاصلے پر اڑا دیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بلاسٹ ہو گیا۔ محکمہ داخلہ کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں ایک چینی شہری زخمی ہوا ہے۔ انہیں گوادر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ چین کا حملے کی مکمل تحقیقات اور قصورواروں کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ۔ کیا مطالبات ہیں اب وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان میں چینی سفارت خانے نے گوادر ایکسپریس وے پر پروجیکٹ پر خودکش حملے کی شدید مذمت کی۔ سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں دونوں ممالک کے زخمیوں کے ساتھ ہمدردی اور پاکستان بے گناہ متاثرین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سفارت خانے کا یہ بھی کہنا تھا کہ حالیہ عرصے میں پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ پے در پہ کئی دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں کئی چینی شہریوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔
چینی سفارت خانے نے پاکستان میں موجود چینی شہریوں کو چوکنا رہنے، حفاظتی تدابیر کو بہتر بنانے، غیر ضروری طور پر کم سے کم باہر جانے اور مؤثر حفاظتی اقدامات کرنے کی ایک بار پھر سے یاد دہانی کروائی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ ان خطرات کے پیش نظر حکومت پاکستان پہلے چینی بھائیوں کے تحفظ کے اقدامات پر جامع نظر ثانی کر رہی ہے اور ترقی کے سفر میں پاکستان میں قیام کے دوران ان کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ obvious سی بات ہے، جتنا جلدی ہو سکے پاکستان گورنمنٹ جتنی جلدی اس پر الرٹ ہوگی اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہے کہ چین نے کوئی ایگریسو بیہیویئر شو نہیں کیا۔ انہوں نے جس پاکستان کے ساتھ فرینڈشپ کا ایک جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھا، اور گورنمنٹ کو یہی انہوں نے ایڈوائز کی کہ اپنی سیکیورٹی کو الرٹ کریں اور جو قصوروار ہیں ان کو جلد سے جلد سزائیں دیں۔ حالانکہ ایسے جو دھماکے ہیں وہ پہلے بھی ہو چکے ہیں اور کئی چینی اس میں جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے ہیں، اس کے باوجود چین نے دوستی کا ثبوت پیش کیا اور بجائے ایگریشن کے اس نے پاکستان کو سپورٹ کیا۔ اب بیان میں معصوم پاکستانی بچوں کی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک اپنی دوستی اور تعاون کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اکٹھے کھڑے ہیں۔ اس دھماکے کے حوالے سے جائے وقوع کی جو تصاویر سوشل میڈیا پر آئیں اس میں انسانی عذاب بکھرے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، اور اگر ہمیں موقع ملا ہم یہ تصاویر آپ کے ساتھ ضرور پروگرام میں شیئر کریں گے۔ گوادر میں چینی کارکنوں کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے۔ ضلع گوادر میں چینی کارکنوں کی آمد کا سلسلہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں اس وقت شروع ہوا جب گوادر پورٹ کی تعمیر کا ٹھیکہ ایک چینی کمپنی کو دیا گیا۔ پورٹ کی تعمیر کے بعد نہ صرف پورٹ کو چلانے کے لیے ایک چینی کمپنی کے حوالے کیا گیا بلکہ سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے بھی چینی کارکن گوادر آئے۔ مارچ 2004 میں بھی ایک بم حملے میں گوادر میں 3 انجینئرز ہلاک ہوئے تھے۔ گوادر کے علاوہ کراچی سے متصل ضلع لسبیلا کے علاقے ہب اور بلوچستان کے بعض دیگر علاقوں میں بھی چینی کارکنوں پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ اگر میں بات کروں سن 2018 کی تو کراچی میں کلفٹن کے علاقے میں واقع چینی قونصل خانے پر مسلح افراد کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا تھا، جو کہ ایک وکٹری تھی۔ اس بار نہیں ہو سکا، لیکن شاید اسی ڈیفنس کی وجہ سے چین نے دوبارہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہو کہ پہلے حملہ انہوں نے ناکام بنایا تھا، لیکن اس بار حادثاتی طور پر وہ دہشت گرد کامیاب ہو گیا۔ تاہم اس کارروائی میں 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 حملہ آور، 2 عام شہری اور 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ گزشتہ پاکستان میں خیبر پختونخوا کے اندر اپر کوہستان کے علاقے میں بھی چینی کمپنی غزوبہ کی بس کو پیش آنے والے ایک حادثے کے دوران 9 چینیوں سمیت کل 13 ہلاکتیں اور 27 افراد زخمی ہوئے تھے۔ گوادر انتظامی لحاظ سے بلوچستان کے مکران ڈویژن کا حصہ ہے۔ اس ڈویژن کے 2 دیگر اضلاع کیچ اور پنجگور سمیت بلوچستان کے متعدد دیگر علاقوں میں بھی بم حملوں اور بدامنی کے دیگر واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ گوادر سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں کی صورتحال میں بہتری بھی آئی ہے۔ پھر اس کے باوجود جو بلوچ لبریشن آرمی ہے وہ اس طرح کے حملے کیوں کر رہی ہے؟ آیا اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے؟ اور انڈیا ایسا کیوں کرے گا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد انڈیا کا اثر و رسوخ کیونکہ کافی حد تک گر چکا ہے، تو انڈیا شاید یہ چاہتا ہے کہ اب افغانستان کے ساتھ پاکستان کی بھی تعلقات بہتر نہ ہو، تو اس طرح کی واردات کروا کر، اس طرح کے حملے کروا کر انڈیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے بھی افغانستان کے ساتھ تعلقات منفی ڈگری کی طرف چلے جائیں۔ لیکن ان کی یہ بھول ہے، کیونکہ افغان طالبان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے حق میں ہیں اور وہ رہیں گے۔ یا اس کی دوسری ریزن کوئی بیرونی طاقتوں کی سازش ہو سکتی ہے کہ کیونکہ بیرونی طاقتوں میں اگر امریکہ کا نام لیا جائے تو نیٹو کو افغانستان سے واپس بلا لیا گیا، کیونکہ ان کی بھی دنیاوی لیول پہ ایک بہت بڑی انسلٹ ہے۔ تو اس انسلٹ کو نہ برداشت کرتے ہوئے وہ شاید یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا اثر و رسوخ کسی ملک کے ساتھ بڑھے ان کے کمپیریزن میں۔ تو آنے والے وقت میں اس کی صورتحال بھی واضح ہو جائے گی۔ آخر میں یہی بات کروں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جتنا جلدی ہو سکے اس بات پر نظر ثانی کرے اور اس کا بغور مطالعہ کریں، بجائے اس کے کہ مطلب گریٹر اقبال پارک کے ایشو کو پکڑ کے بیٹھ جانا۔ وہ بھی ایک سول ایشو اپنی جگہ، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ اسٹیٹ لیول پر مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ ہمارے اس دوست ملک کے ساتھ ہے جو کئی عرصے سے پاکستان کو ہر حالات میں سپورٹ کرتا آیا ہے۔ اپنا اپنے دوستوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔